معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم احساس کے اس پلیٹ فارم سے احساس لائیو ٹرانسمیشن، احساس لائیو ٹیلی تھون میں آپ سب کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ جہاں بستے ہیں، جہاں رہتے ہیں، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، لیکن اپنی خوشیوں میں، کامیابیوں میں کبھی ان لوگوں کو فراموش نہ کیجیے گا کہ جو ہماری اور آپ کی جانب سے مدد کے مستحق ہیں۔ ترکی اور سیریا کے قیامت خیز زلزلے نے وہاں کے رہنے والوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا، زندگیاں اجاڑ کر رکھ دیں۔ لوگ جیتے جی خاک کا کفن پہن لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کی دھارا میں بہتے بہتے نہیں معلوم انسان کہاں سے کہاں جا پہنچا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے اولاد آدم پر کہ یہ جو آپ ٹیلی ویژن پر مناظر دیکھ رہے ہیں، قیامت خیز مناظر ہیں۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل پھٹ جائے گا۔ آپ سوچئے، جن کی فریاد ہم آپ کو نہیں سنوا رہے ہیں، ان کی فریاد آسمان تک جا پہنچتی ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرو، اس لیے کہ جس کا سوائے خدا کے اس دنیا میں کوئی نہ ہو، اس مظلوم سے ہمیشہ ڈرو۔ مظلوم نہیں معلوم کس کے معاملات، کس کے مسائل، کس کے مشکلات، پریشانیاں کس موڑ پر، کس نہج پر ہیں، کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ ہاں، ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انسان، وہاں کے رہنے والے انسان بہت پریشانیوں میں ہیں، دکھوں میں، تکالیف میں ہیں، جہاں پر سوائے خاک اور خون کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کانوں میں جو آوازیں پڑ رہی ہیں وہ آہ و بکا، فریاد ہے، ایک دوسرے کو تلاش کرنے کی آوازیں ہیں۔ معصوم شیرخوار بچے اپنی ماؤں کی گودوں سے بچھڑ گئے۔ بس زندگی ایک ایسے موڑ پر جا پہنچی ہے کہ جسے زندگی نہیں کہہ سکتے، بلکہ زندگی بربادیوں کا صحرا بن گئی۔ ہماری اس ٹرانسمیشن میں علامہ تھرمیہ صاحب اور محمد وقاص قادری ثناءخوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو ایک بار میں پھر بتاتا چلوں کہ آپ اگر اسٹوڈیوز UK نمبرز پر کال کرنا چاہتے ہیں، اسٹوڈیوز، ناظرین محترم، ہم یہ تمام چیزیں، تمام راہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ڈونیشنز دینے والوں میں کہیں کوئی رخنہ اندازی نہ ہو، اور جلد از جلد آپ کے بھیجے ہوئے ڈونیشنز احساس کے پلیٹ فارم تک پہنچ جائیں۔ اور ناظرین، جیسے ہی آپ کے ڈونیشنز پہنچ رہے ہیں، چونکہ ایمرجنسی بہت زیادہ ہے، تو جیسے ہی آپ کے ڈونیشن پہنچتے ہیں، اگلی ہی صبح وہ دواؤں کی صورت میں، خوراک کی صورت میں، میڈیکل کٹ کی صورت میں ترسیل کر دی جاتی ہے شام اور ترکیہ کی طرف۔ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے ان پریشان حال لوگوں پر کہ جن کی پریشانیوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ قیامت خیز زلزلے کی تباہ کاریاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہاں، ڈھکی چھپی ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اب تک اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اعداد و شمار کے ناطے، اعداد و شمار کے مطابق کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، کتنے آج بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اللہ رحمت نازل فرمائے ہم اور آپ سب پر۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں دکھوں کی اس گھڑی میں؟ دین کیا حکم دیتا ہے؟ خدائے بزرگ و برتر کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عطا للہ و منع للہ، اللہ ہی کے لیے دیا جائے اور اللہ ہی کے لیے روکا جائے۔ بے شک بے شک۔ اور خیر الناس من ینفع الناس۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات کی ہے۔ دنیا کا سب سے عظیم شخص وہی ہو سکتا ہے جو دوسروں کے فائدے میں آ جائے۔ کیا بات ہے۔
اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں زمین کے حوالے سے فرمایا یہ زمین مردہ تھی، ہم نے بارش نازل فرما دی، ہاں، اور جب بارش نازل ہوئی تو بارش نازل ہونے کے بعد اس سے نکلنے والے درخت، اس سے نکلنے والے پودے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوئے، تو اللہ نے کہا ہم نے اس زمین کو زندگی بخش دی۔ اس زمین کو زندگی بخش دی۔ اگر یہ زمین لوگوں کے فائدے آ رہی ہے ہاں، تو زندہ ہے، اور اگر لوگوں کے فائدے نہیں آتی تو مردہ ہے۔ اسی طرح اگر جو لوگ دوسرے لوگوں کے لیے فائدے میں آتے ہیں تو وہ تو زندہ ہیں، زندہ ضمیر۔ اور جو دوسروں کے فائدے میں نہیں آتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر تو وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، واہ واہ۔ لیکن وہ انسان میں شمار نہیں ہو رہے ہیں۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں۔ آپ کھانس لیں تو میں پروگرام کر لوں، کیا کریں گے؟ اب دونوں کا فیصلہ کر لیں آپ۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اور دیکھیے، میں ایک بات تو چھوٹی سی بات ہے جو میں جانتا ہوں بہت، کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا ایک پیسہ بھی کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اب ناظرین ایک بات سوچئے، سمجھیے، سنیے، غور کیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ جب انسان اشرف المخلوق بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا تو وہ تو اپنے جسم پر کپڑے تک نہیں لایا تھا، تو یہ ہیرے جواہرات زر و جواہر کہاں تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ عطائے ربی ہوئی، اللہ نے عطا فرمایا تو ہم دولت مند بن گئے۔ اور پھر جب اللہ کا حکم آتا ہے کہ میری راہ میں اسے قربان کر دو، تو ہم کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں، میں نے اتنی مشکلوں سے، اتنی محنت سے، مشقت سے یہ دولت جمع کی ہے، میں دوسروں کے اوپر کیسے قربان کر دوں؟ صرف اتنی سی بات ہے، اتنی سی سوچنے کی بات ہے کہ جس نے عطا کیا ہے ہم اسی کے نام پر خرچ کرنے میں کوتاہی برس رہے ہیں، اور یہ کوتاہی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے بارے میں خود مطمئن نہیں ہیں۔ اللہ نے عطا کیا، حکم ربی ہے کہ فلاں کی مدد کرو، ہمارا کیا جاتا ہے اس میں؟ وہ پھر بھی عطا کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک خرچ کرو میں تمہیں 100 دوں گا۔ صحیح۔ 100 لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ہماری دولت ختم نہ ہو جائے، اور پھر بیچ میں موجود شیطان مردود بار بار اس بات کو یاد دلاتے ہوئے کچوکے لگاتا ہے کہ محنت تمہاری ہے، دولت تمہاری ہے، دوسرے کے اوپر کیوں خرچ کر رہے ہو؟ دوسرے پہ خرچ کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی اگر زندگی کو دیکھیں جی، تو صحابہ جب مدینے ہجرت کر آئے ہاں تو ایک عظیم واقعہ ہوا، جی، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، قرار دے دیا۔ اور وہ جب ایک دوسرے کے بھائی بنے تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جائیداد کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ ہر لمحہ تیار رہے کہ یہ وہاں سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، ہم یہاں ان کو ساری چیز پرووائڈ کر دیں۔ واہ، تو یہ مواقعات جو ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام ایک دوسرے کو کس طرح پروتا ہے محبت کے ساتھ، کہ جب آپ کوئی پریشانی میں لاحق ہو جائیں جی، تو جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال کے ذریعے، جنہیں اللہ نے طاقت دی ہے وہ طاقت کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں۔ آج کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے کا ہم حصہ بن چکے ہیں، شاید ہم یہی سوچتے ہیں کہ میں اپنی فکر کر لوں، بالکل ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو ویل سیٹ کر لوں، لیکن اگر ہم حقیقی معنوں میں دیکھیں کہ دنیا کے اندر وہی لوگ کامیاب ہوئے اور انہی لوگوں کے نام آج تک زندہ اور جاوید ہیں جو دوسروں کے کام آئے۔ بے شک، اگر وہ دوسروں کے کام نہ آتے تو آج ان کے ذکر نہیں کیا جاتا۔ صحابہ دوسروں کے کام آئے، اہل بیت اطہار دوسروں کے کام آئے، اسی طرح اولیاء کرام دوسروں کے کام آئے۔ انہوں نے اپنی بلڈنگیں نہیں بنائیں، اپنے بینک بیلنس نہیں بنایا، بلکہ وہ جتنا
ان کے پاس موجود ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. تو انہوں نے بتا دیا، سکھا دیا کہ اسلام کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے. واہ واہ واہ، بے شک. بس دنیا میں سب سے بڑا جو کام علامہ صاحب نے قرار دیا ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے. اور یاد رکھیے پروردگار اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق کی دلجوئی کی جائے. ہمارے ساتھ محمد وقاص قادری موجود ہیں. بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت لحن، خوبصورت انداز ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سا کلام آپ پیش فرما رہے ہیں. ذوالفقار بھائی کا پڑھا ہوا بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ. کلام پیش کرتا ہوں. سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا خیال حضرت جب آ گیا تو گرتے گرتے سنبھل گیا سکون پایا. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں. تلاش جانا میں کتنی منزل خدا کی جانے نکل گیا ہوں، سکون پایا. کیا بات. اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں بغور دیکھو. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب
بدل گیا ہوں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس بدل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرد گرد سنبھل گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت کلام پیش کیا ہے آپ نے، کیا انداز خوبصورت پیش کیا ہے ماشاءاللہ۔ محمد وقاص قادری یہ دلکش کلام پیش کر رہے تھے۔ علامہ صاحب، ہماری یہ ٹرانسمیشن، ہماری یہ ٹیلی تھون جاری و ساری ہے۔ ہماری ان تمام تر کاوشوں کوششوں کا جو مطلب ہے، لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سیریا اور شام کے، سیریا اور ترکی میں آنے والے زلزلے سے متاثرین کی مدد کی جائے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ علی بھائی، یہاں پر ایک خاص بات ہمارے ناظرین کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، جی ضرور کہیے، بیان کیجیے۔ کیونکہ جس دور میں آج ہم موجود ہیں تو گناہ کرنا بھی آسان ہو گیا ہے، نیکی کرنا بھی آسان ہو گیا ہے، گناہ کرنا بھی اور کرنا آسان ہو گیا ہے اور نیکی کرنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ ہاں، آپ اگر پہلے کے دور میں چلے جائیں، جس دور میں یہ موبائل نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس دور میں کسی مستحق کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، پھر اس کی مدد کی جاتی تھی۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی اتنی موجود ہے کہ مستحق تک آپ نہیں پہنچ سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس ادارہ موجود ہے، احساس کے نام سے موجود ہے، بھائی واہ واہ واہ، آپ اس ادارے میں اپنا ڈونیشن دے سکتے ہیں، اور ڈونیشن دینے کے لیے بھی آپ کو کسی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے، گھر پہ بیٹھے بیٹھے موبائل آفس سے پہ بیٹھے بیٹھے، جی آن لائن آپ نمبرز موجود ہیں، اکاؤنٹس نمبر موجود ہوں گے، وہاں پر آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے ایک غریب کی مدد کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہاں ہمیں سوچنا چاہیے، جب ہم دنیا کے سارے گناہ کرنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کیوں وقت نکال سکتے ہیں؟ کیا بات ہے، واہ، اگر ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا، بظاہر تو یہ ہے کہ کم ہو رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا جو اجر ملے گا، واہ، ہم یہ سوچتے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ دیکھیں، ایک حدیث بارگاہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں ابو طلحہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، سارا مال خرچ کرو گے یہ زیادہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر 1/3؟ کہا 1/3 بھی زیادہ ہے، ایسا نہ کر کے جانا کہ تمہاری اولادیں کسی سے مانگنے لگے، اور نہ اتنا چھوڑ کر جانا کہ وہ اس مال کی اہمیت کو بھول جائیں۔ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے اپنی اولادوں کے سامنے، جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ناظرین کہ انہیں پریشان حال یا مفلوق الحال بنا کے نہ بھیجیں۔ جی، یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ناظرین بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، تو اپنے ساتھ جب بچے ان کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو انہیں سمجھائیں، بتائیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے کے بعد سارے اعمال منقطع ہو جائیں گے، سوائے 3 ایسے عمل ہیں کہ جو مرنے کے بعد جاری و ساری رہیں گے۔ پہلا عمل علم نافع چھوڑ کر چلا جائے، کوئی کتاب لکھ کر چلا جائے، کوئی ایسا علم چھوڑ کر چلا جائے کہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا، وہ صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے، مسجد مدرسہ کوئی تعمیر کرا کر چلا جائے، یا کسی غریب کا گھر بنا کر چلا جائے، جب تک وہ گھر قائم دائم رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا، نیک صالح اولاد۔ میں شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی تربیت کے حوالے سے کہ جب آپ کی نیک صالح اولاد ہوگی، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو ان کا دل یہی رہے گا کہ میرے والد، میرے گھر والے یہ کام کرتے تھے، میں بھی یہ کام کروں گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا
سب نے دیکھا، تاریخ گواہ اس بات کی کہ جب مولا کائنات علی مرتضیٰ مال خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے تو امام حسین نے بھی اور امام حسن نے بھی یہی کام کیا. آپ نے بھی اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کیا، جبکہ چھوٹے تھے، یہ چھوٹے تھے پھر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. تربیت. آج اپنے بچوں کی تربیت کر کے چلے جائیں، انہیں سمجھا کر چلے جائیں، بتا کے چلے جائیں کہ دیکھیں جس دین کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی ہمیں سکھا کر چلے گئے، بتا کر چلے گئے. عبادت یہی ہے کہ اپنی عبادت یعنی نماز، زکوٰۃ، حج، جو اسلام کے ارکان ہیں انہیں پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ غریب مسکین، قرآن پاک اٹھا لیں، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکینوں کے حوالے سے، فقراء کے حوالے سے، غرباء کے حوالے سے گفتگو فرما دی ہے اور کہا کہ ان کا حق ہے، انہیں آپ دیں گے. یتیم کے حوالے سے آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید یتیم کے حقوق کو بیان کر رہا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے، محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرے تو جتنے بال، بھائی ظاہر سی بات ہے آج تک ہم تو اپنے بال نہیں گن سکے، لیکن جو یتیم بچے کے سر کے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے عوض اللہ نیکی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اب اتنی نیکیاں ملنا ہمارے لیے بہت آسان ہیں، لیکن ہم پھر بھی آپ نے کہا شیطان مردود کی ان باتوں میں آ چکے ہیں. ہم یہ ذہن میں ہمارے آج تک یہی سوچ گمان یہی ہے کہ ہم کس طرح مال خرچ کریں. ہم نے تو اتنی محنت سے کمایا، تو مجھے بتایا نا یہ محنت آپ کے پاس کہاں سے آئی، یہ طاقت کس نے دی؟ کیا بات ہے. اگر اللہ آپ کو یہ ہاتھ پیر میں طاقت نہ دیتا، آنکھوں میں یہ نور نہ دیتا، زبان بولنے کے لیے نہ دیتا، کان سننے کے لیے نہ دیتا، تو پھر کیا کر لیتے؟ اس رب نے جب یہ چیزیں دے دی ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے شکر، اور شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو بہترین بدن عطا کیا ہے تو اس بدن کا شکر یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھیں، ان آنکھوں کو قرآن پاک دیکھتے ہوئے رکھیں، ان کانوں میں قرآن کی تلاوت کو سنیں. یہ اس کا بدن کا شکر ہے. لیکن اللہ نے جو مال دیا ہے اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ اس کا شکر تبھی ادا ہوگا جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. میں نہیں کہتا، قرآن مجید فرقان حمید اللہ فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور مزید عطا فرما دے گا. اب ہمیں تو یہ حویث ہے نا کہ ہمیں زیادہ ہو جائے تو ہم کسی اور کے پاس کہاں جائیں، ہم کسی اور سے تجارت کیوں کریں، ہم کسی اور کی بارگاہ میں کیوں جائیں، ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اس کی بارگاہ میں آ کر تجارت کر لیں، اس سے ہم کلام ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں خرچ کر لیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں دنیا کی تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے، مارکیٹ کلیپس کر جاتی ہے، جو لوگ لاکھوں اربوں روپے کمانے والے ہوتے ہیں ایک ہی لمحے میں غریب اور مسکین ہو جاتے ہیں. لیکن یہ وہ بارگاہ ہے جس میں کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کبھی آپ کے کلیپس نہیں کرے گی مارکیٹ. وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جب سودا بنا لیا ہے تو اس سودے میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا، نقصان کبھی نظر نہیں آئے گا. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان. ناظرین یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اگر ہم انسان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انسانوں کے ہی کام نہ آ سکے، انسانوں ہی کو فائدہ نہ پہنچا سکے، تو کیا فائدہ ہے ہماری زندگی کا اور کیا فائدہ ہے ہماری دولت کا. میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. اللہ اکبر. ان چراغوں کو روشن رکھنے کا ذمہ ہمیں اور آپ کو اٹھانا چاہیے. اور یاد رکھیے چراغ روشن اسی وقت رہ سکتے ہیں کہ جب اس روشنی کی لو کو ہم اور آپ بجھنے نہ دیں. اور یاد رکھیے جیسے بار بار ہم آپس میں گفتگو یہی کر رہے ہیں کہ وقت ہے، وقت آ گیا. جب وقت آ گیا تو وقت گزر بھی جائے گا. اور ناظرین لیکن یہ دکھ، یہ تکالیف، یہ اذیتیں
ایک عرصے تک وہ لوگ کبھی فراموش نہیں کر سکتے کہ جن پر یہ سارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکالیف بیت گئی ہیں، اپنوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، اپنوں کو جنہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر گزرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب آپ مجھے بتائیے نا، اس سے بڑا خسارہ دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ والدین کے سامنے اولاد کا دیا بجھ رہا ہے، اللہ اکبر، اولاد کے سامنے والدین ضعیف ہو رہے ہیں۔ ہمیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دنیا میں ہمیں رہنا اس وقت تک ہے جب تک لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں تم تراق سے جو ہم چلتے ہیں نا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہمیں یہ اس وقت تک زیب دے گا جب تک ہماری ڈور ڈھیلی ہے۔ زندگی کو زندگی سمجھنا چاہیے، اور زندگی کہلاتی ہی اس وقت تک زندگی ہے کہ جب تک اس میں جان ہو، اس میں آن ہو، اس میں شان ہو، ورنہ وہ زندگی نہیں ہوتی۔ اور یہ آن، شان، جان، یہ سب کس نے عطا فرمایا ہے؟ ایک معبود برحق ہے کہ جس کے حکم سے یہ سب کچھ میسر آ گیا۔ ہمیں آپ کو ضرور ان باتوں پر سوچنا چاہیے کہ زندگی کو ہمیں کس طرح گزارنی ہے۔ جی بسم اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، تاجدار مدینہ کے جلوے، ہاں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا گئے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا گئے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور 30 پاروں میں جو کچھ لکھا گیا، سر بسر سیرت مصطفیٰ گئے، 30 پاروں میں جو کچھ لکھا گیا، سر بسر سیرت مصطفیٰ گئے، ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے، اس پہ رحمت کے سائے ہوئے گئے، ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے، اس پہ رحمت کے سائے ہوئے گئے۔ اور آل اطہر کا صدقہ عطا ہو، مفلسی کا ہماری بھلا ہو، آل اطہر کا صدقہ عطا ہو،
سخی آپ کے در پہ ہم بھی دامن دل بچھائے ہوئے گئے اے سخی آپ کے در پہ ہم بھی دامن دل بچھائے ہوئے گئے دور رہ کر وہ قرب آشنا گئے دل مدینہ بنائے ہوئے گئے اور میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے میرے سرکار کا یہ کرم ہے میرے سرکار کا یہ کرم ہے کہ بات میری بنائے ہوئے گئے میرے سرکار کا یہ کرم ہے بات میری بنائے ہوئے گئے دور رہ گئے وہ قرب آشنا ہے دل مدینہ بنائے ہوئے گئے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کیا خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین محترم، محمد وقاص قادری کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. ہم ٹرکی اور سیریا کے ارتھکوئک اپیل 2023 میں آپ سے مخاطب ہیں. یعنی یہ لائیو ٹرانسمیشن مدد کی اپیل ہے احساس کی جانب سے یہ مدد کی اپیل کے ساتھ ساتھ یہ ٹیلی تھون ہے. یعنی نیڈی پیپلز جتنے ہیں اس ارتھکوئک یعنی زلزلے کے متاثرین، ان کے لیے ان ٹرانسمیشنز کا اہتمام کیا گیا ہے. اور اہتمام صرف اسی بات سے ہے کہ آپ اگر صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر اپنے رزق و روزی میں فراوانی دی ہے، تو آپ کو ضرور یہ چاہیے کہ آپ آگے بڑھیں اور مدد کی اس اپیل میں احساس کے ہاتھ مضبوط کیجئے. ناظرین، زندگی کے ان اداس راہوں کا جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، بار بار ایک ہی بات ذہن کے دریچوں میں دستک دینے لگتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کسے کیا معلوم تھا کہ صبح ہونے سے پیشتر ہم مشکلات پریشانیوں کی تصویر بن جائیں گے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں. علامہ صاحب، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. کسی بھی حادثے کی ابتدائی اگر آپ خبر لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ارے اس بات کی تو نشاندہی بہت پہلے سے ہوئی تھی. لیکن ہم دنیا میں جو رہنے والے لوگ ہیں، ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کن منازل سے گزر سکتے ہیں. ہم کن منازل سے گزر گئے. ہاں، یہ انہیں یقین آ گیا کہ جو متاثرین زلزلہ ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ وہ کن منازل سے بیچارے گزر رہے ہیں. آخر گزر ہی جائے گی اے دل تو صبر کر. آخر گزر ہی جائے گی اے دل تو صبر کر.
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. ہم بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ وقت ہے گزر جائے گا، لیکن اس وقت کے گزرتے گزرتے وہ لوگ بہت یاد رہیں گے کہ جنہوں نے دام درہم سخن جس طرح بھی ہو مدد کی ہے. میں آپ کو بتاؤں ناظرین، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سیلاب میں جب ہم ٹیلی تھون کر رہے تھے، سیلاب میں مدد کی اپیل کر رہے تھے، تو برطانیہ سے ایک بچی، جس بچی کی عمر تھی میرا خیال کوئی 9 سال، اس نے اپنی سکوٹر کے لیے پیسے جمع کیے تھے، اور مجھے یاد آ گئی پوری بات. اور اچانک ہی وہ ٹیلی فون پر آئی، اس کے پیرنٹس نے فون ملایا، ہم سے بات کرائی، اور وہ یہ کہنے لگی کہ انکل میں 3 منتھ سے یہ پیسے جمع کر رہی ہوں اپنی سکوٹر کے لیے، لیکن میں اسکوٹر بعد میں لے لوں گی، یہ پیسے میرے بڑوں میں پہنچا دیجیے. اللہ کیا فرماتے ہیں سر؟ اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں؟ دین کیا کہتا ہے سر؟ آج جو وقت گزر رہا ہے، جی اللہ میدان کربلا میں ہم تو نہیں تھے، لیکن وہ کیفیت آج نظر آ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی علی اصغر آج بھی رو رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی علی اکبر جوان جو کسی ملبے کے نیچے دبا ہوا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو میدان کربلا جیسا منظر پیش کر رہا ہوگا. تو اللہ یقیناً وہ منظر تو ہم نے دیکھا نہیں، جی لیکن اس کی کیفیت کو آج محسوس کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جی وہ اسی طرح اون و محمد کی طرح آج موجود ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہی وہ انتظار میں ہیں کسی مدد کے، کہ کوئی تو ہمارا پرسان حال والا ہو، اور احساس نے اس کا احساس کیا ہے. میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ احساس نے احساس کیا ہے، اور یہ احساس کو ہمیشہ کہتے ہیں نا فوقیت حاصل رہی ہے اس حوالے سے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوا، کوئی ناگہانی آفت آئی ہے، تو سب سے پہلے آگے کھڑے ہو کر لوگوں سے اپیل کی ہے، اور لوگوں نے احساس کا جو ہاتھ جو بنے ہیں اور انہیں پاور دی ہے اس بات کی، اور ایک حوصلہ دیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں. ہمارے وہ بچے اور وہ نوجوان جو اس دنیا میں ابھی اس وقت اپنی زندگی کو سروائیو کر رہے ہیں، بالکل ان کی مدد کے لیے بڑھیں. تو یہ جو لوگ آج ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان سے تو خاص طور پر گزارش یہی ہے کہ ہم میدان کربلا کو تو نہیں دیکھ سکے، لیکن میدان کربلا کی اس کیفیت کو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے نوجوان، ہمارے بچے وہاں آج مدد کے طلبگار بن چکے ہیں، اور ان کے ظاہر سی بات ہے میدان کربلا میں پانی نہیں تھا، آج ان کے پاس بھی پانی موجود نہیں ایسا ہی ہے. ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، آج یہاں بھی کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے. بالکل یہی ہے، بالکل وہی کیفیت محسوس ہو رہی ہے. دیکھیے بس اتنی سی بات کہنی ہے کہ ہم مدد کی اپیل آپ سے کر رہے ہیں، مدد کی اس اپیل میں آگے بڑھیے، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے. دیکھیں نیک لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے نا، تو وہاں جانے کے بعد بھی ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی. جی وہ کیوں؟ جی وہ کہیں گے کہ اے اللہ کاش ہم سوتے نہیں، اتنی جتنا دیر ہم سوئے نا اتنی دیر اور عبادت کر لیتے، ہمیں اور مزید رتبہ اور مرتبہ مل جاتا، ہمارا مقام اور مزید بلند ہو جاتا. تو جو لوگ مال لے کر بیٹھے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، تو قیامت کے دن حسرت میں ہوں گے کہ مال تو ہم نے جمع کیا. دیکھیں مال کوئی اپنے ساتھ لے کر جاتا نہیں، کوئی نہیں لے جاتا سر. قبر میں صرف آپ کا کفن ہی آپ کے ساتھ جاتا ہے، اور اس کفن میں نہ جیبیں ہوتی ہیں، اور وہی معلومات ہے، وہی معلوم ہوتا ہے. یا تو آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جاتے ہیں، یا پھر کفن آپ کے ساتھ جاتا ہے. یہ مال، یہ جو آپ کا گھر بار ہے، گاڑی بنگلہ، بینک بیلنس، دنیا میں علامہ صاحب اپنے بھی بھول جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو مال آپ چھوڑ کر چلے گئے، اس مال کو کس طرح آپ کے بچے یوز کرتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں.
اگر وہ اچھا یوز کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر بالورس اگر وہ غلط یوز کرتے ہیں تو اس کا عذاب بھی تو آپ کو ملے گا نا، کہ آپ اتنی فیسلٹیز کیوں دے کر چلے جی گئے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل آپ ایسے ہی ہے۔ اس مال کو آج اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، جب آپ قبر میں جائیں گے بظاہر تو یہ لگے گا کفن ساتھ لے کر جا رہے ہیں، لیکن میرا وجدان، میری کیفیت یہ کہتی ہے کہ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس کا ایک نور بھی ان کی قبروں میں آ جاتا ہے، روشن ہوگی قبر۔ قبر روشن ہو جاتی ہے۔ محترم، کیا کریں کہ نیکی، بھلائی اور مدد کی گفتگو کرتے کرتے وقت اس موڑ پر آ گیا کہ اب دامن وقت میں گنجائش باقی نہیں رہی کہ اس ٹرانسمیشن کو ہم آگے لے کے جاتے۔ آپ سب سے یہ کہنا ہے کہ اگر ہماری ٹرانسمیشن ختم بھی ہو جائے تو ناظرین یاد رکھیے ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر کھلے ہوئے ہیں، اور UK نمبر ڈونیشن کا ہے 4403617786، USA نمبر ڈونیشن ہاٹ لائن کا ہے 1855617786۔ بس یہ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی جانب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں علامہ اطہر میاں صاحب کو اور محمد وقاص قادری صاحب کو کہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، پروردگار آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے۔ آمین۔ دوستو پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ آپ کو ہم خدا حافظ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیے۔ پروردگار عالم آپ سب کو ہر بلائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، عمدن و سہون، جن و انس، ہر مرگ مفاجات سے محفوظ رکھے۔ علی رضا کو اجازت، خدا حافظ و ناصر۔